سورہ الطور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ قسم طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، کشادہ ورق میں، اور قسم بیت المعمور کی اور اونچی چھت کی، اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ جس دن آسمان سخت تھر تھرائے گا اور پہاڑ بڑی تیزی سے چلیں گے، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ جو لوگ بیہودہ مشغلے میں کھیل رہے ہیں، جس دن دھکیل دھکیل کر نارے جہنم کی طرف لائے جائیں گے، یہ ہے جہنم کی وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھتے؟ اس میں داخل ہو جاؤ، پھر چاہے صبر کرو یا نہ کرو، تم پر برابر ہے۔ تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے۔ بے شک متقی لوگ جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے اپنے رب کی عطاؤں سے، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ کھاؤ اور پیو خوب مزے سے ان نیکیوں کے بدلے میں جو تم کرتے تھے۔ وہ برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم انہیں زوجیت میں دیں گے گوری کشادہ چشم عورتیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں سے ہم ان کے لیے کچھ کمی نہ کریں گے۔ ہر کافر آدمی اپنے اعمال میں گروی ہے، اور ہم انہیں مسلسل پہنچاتے رہیں گے ہر قسم کے میوے اور گوشت جس قسم کا وہ چاہیں گے۔ وہ جنت میں جام شراب کے لیے ہنسی خوشی ایک دوسرے پر جھپٹتے ہوں گے، اس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ کا کام۔ اور ان کے خاص غلام خدمت کے لیے ان کے گرد پھرتے ہوں گے، گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں۔ اور وہ اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پرسش احوال کریں گے، کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے دنیا میں اپنے گھر والوں میں خوفزدہ رہتے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچایا۔ بے شک ہم اس سے پہلے اسے پکارتے تھے، یقیناً وہ بہت احسان کرنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو آپ نصیحت فرماتے رہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ کیا منکرین کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، ہمیں ان پر حوادث روزگار کا انتظار ہے۔ فرما دیجئے انتظار کرتے رہو، تو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں اس بات کا حکم دیتی ہیں، یا وہ سرکشی کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ مومن نہیں؟ تو انہیں چاہیے کہ وہ اس قرآن جیسی کوئی بات لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ کیا وہ کسی شے کے بغیر پیدا کیے گئے، یا وہ خود خالق ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا؟ بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا وہی ان پر مسلط ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ سن لیتے ہیں؟ تو ان کے سننے والے کو چاہیے کہ وہ روشن دلیل لائے۔ کیا اس کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے؟ کیا آپ ان سے کچھ اجرت طلب فرماتے ہیں کہ وہ چٹی کے بوجھ میں دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں، یا وہ فریب دینا چاہتے ہیں؟ تو کفر کرنے والے خود ہی اپنے دام فریب میں مبتلا ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ اللہ اس سے پاک ہے جسے وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو کہیں گے یہ تہ بتہ بادل ہے۔ تو آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پالیں جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن ان کا مکر ان کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ظالموں کے لیے اس عذاب آخرت سے پہلے ایک اور عذاب ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اے محبوب آپ اپنے رب کے فیصلے پر ٹھہرے رہیں، تو بے شک آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے جب آپ کھڑے ہوں، اور کچھ رات میں اس کی پاکی بیان کریں، اور صبح کو ستارے چھپتے وقت۔